اس ایک زندگی میں جو 60-70 سالہ زندگی ہے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا کتنا اونچا منصب لے سکتے ہیں؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، بھئی کتنا کچھ کما لیں گے، کتنا کچھ حاصل کر لیں گے۔ بس یہ چیز پلے باندھ لیں، یہ جائزہ لیتے رہیں کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، موت آ گئی، قیامت کے دن جنتیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں، موت آ گئی، قیامت کے دن دوزخیوں میں کھڑے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے بندہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی احرام باندھا ہے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے پروردگار تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی اگر یہ حاضری کا تصور نہ پیدا ہو تو کہاں پیدا ہوگا؟ پروردگار تیرے دربار میں حاضر۔ صحابی یہ پڑھ رہے تھے، سواری سے گرے، وصال فرما گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن یہ صحابی اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اور ہر سال اسے حج کا ثواب دیا جائے گا کہ یہ حج کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو آپ اپنا راستہ ضرور دیکھیں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے۔ یہ فیصلہ ہی انسان کی فلاح کا اور سعادت کا ضامن ہے، ورنہ امارت یہ بھی آزمائش ہے، غربت یہ بھی آزمائش ہے۔ کامیابی جو ہے امیر ہونے میں نہیں ہے، یا ناکامی غریب ہونے میں نہیں ہے، یہ دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ چل کس راستے پہ رہا ہے، سعادت کے راستے پہ یا شقاوت کے راستے پہ، دین کے راستے پہ یا بے دینی کے راستے پہ، حرص دنیا کے راستے پہ یا رضائے الہی کے راستے پہ۔ ایک بڑی پیاری مثال قرآن پاک سے آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ 21واں پارہ، آخری رکوع۔ میری اور آپ کی روحانی مائیں، وہ خوش نصیب خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے حرم کے لیے منتخب کیا ہے، امہات المؤمنین۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، بیویاں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ازواج مطہرات کا ذکر سن کے جس دل میں ادب پیدا ہو اس دل میں ایمان ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کا ذکر سن کے جس دل میں تعظیم پیدا ہو، ادب پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اس دل میں ایمان ہے۔ یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ اپنی روحانی ماؤں کا ذکر سن کے نگاہیں ادب سے جھک جاتی۔ اور اگر حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر سن کے معاذ اللہ کسی دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اس دل میں ایمان، اور اگر کوئی ان کی توہین کر رہا ہے تو وہ عزت رسول پہ حملہ کر رہا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، میری بیوی میری عزت ہے۔ بیوی خامند کی عزت ہوتی ہے۔ بیوی کو گالی دے تو خامند کہتا ہے میری عزت پہ تم نے حملہ کیا ہے۔ تو جو رسول اللہ کی ازواج ہیں، وہ عورتیں کتنی شان والی ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کی عزت بنایا ہے، عزت نبوت بنایا ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کا ذکر صرف ادب نہیں، بڑے ادب سے کرنا چاہیے۔ ازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ جن کے گھر کی مٹی جنتی ہے ان کے گھر والیوں کی شان کیا ہو، جن کے گھر کا گرد و غبار کوہ طور سے افضل ہے ان کی گھر والیوں کی شان کیا ہو۔
ان گھروں کی عظمت اور شان کیا ہے. سورہ حجرات قرآن پاک میں موجود ہے. حجرات حجرے کی جمع ہے. یہ کون سے حجرے ہیں جن کے نام پہ پوری سورت قرآن میں ہے؟ یہ وہ حجرے ہیں جن میں حضور کی ازواج مطہرات رہتی. راستہ اختیار کرنے کی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا تھا. 21واں پارہ آخری رکوع. اللہ کریم نے ازواج مطہرات کو اجازت دی ہے کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو، اے میرے محبوب اپنی ازواج سے فرما دیں اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، سامان دیتا ہوں، اور اچھے انداز میں اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، سامان دیتا ہوں، اچھے انداز میں اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں. ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے نیک بیویوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ان دو آیات میں اختیار دیا. بڑوں کے امتحان بھی تو بڑے ہوتے ہیں، جن کے درجے بڑے ان کے امتحان بھی. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور کے نکاح مبارک میں 9 ازواج مطہرات تھیں. جملہ معترضہ کے طور پہ جواب دے رہا ہوں، تشریح میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ حضور کے خصوصی احکامات ہیں جو حضور کو کثرت ازواج کی اجازت دے. یہ انبیاء کی شان میں سے ہے. پہلے نبیوں نے اس سے کئی زیادہ نکاح کیے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام 300 ازواج مطہرات تھیں. 300 ازواج مراد، یہ نبوت کی خاص شانوں میں سے. اور بس ایک جملہ یاد رکھیں، تشریح پھر کسی وقت عرض کروں گا کثرت ازواج کے حوالے سے، کہ حضور نے کوئی نکاح برائے نکاح جس طرح کے عام طور پہ نکاح کو سمجھا جاتا ہے اس طرح نہیں کیا. حضور کا ہر نکاح حکم خدا سے ہے اور حکمت دین کے تحت ہے. حضور کے ہر نکاح سے اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہوئی ہے، دین کو فائدہ ہوا ہے. حضور نے حکمتاً نکاح کیے ہیں اور حکم خدا سے نکاح کیے. وما ینطق عن الہوا، جو خواہش نفس سے بولتے نہیں ہیں وہ نکاح کس کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ وہ نکاح بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہی فرما رہے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں جب یہ حکم نازل ہوا. اب حضور نے ان کو یہ آیات سنانا ہے اور اختیار دینا ہے کہ تم چاہو دنیا کو اختیار کر لو، مال و دولت کو اختیار کر لو، چاہے میرا قرب اختیار کر لو. سب سے پہلے حضور نے ام المومنین معلمہ اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تمہیں اختیار ہے، اگر دنیا کا مال چاہتی ہو، دولت چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، ساز و سامان دیتا ہوں، اور پھر اچھے انداز میں اپنے سے جدا کر دیتا ہوں. اور اگر تم میرا قرب چاہتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے نیک بیویوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ سنا کے میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، پہلے گھر جا کے اپنے والد سے مشورہ کر لو، والدہ سے مشورہ کر لو. ام المومنین نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی. بیان کرنے کے حوالے سے بڑا مشکل مقام ہے. میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ام المومنین کے جذبات کی وارفتگی، جذبہ جانثاری
عشق رسول کی معراج، اسے بیان کرتے ہوئے دل بے قابو ہوتا ہے۔ وہاں جذبات کی کیا وارفتگی تھی اور عشق رسول کی کیا معراج تھی کہ ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ جب فیصلہ آپ کے قرب کا ہو تو پھر کسی غم کی کیا پرواہ ہے، پھر کسی اور سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالات جیسے بھی ہوں میں آپ کی خدمت میں ہی رہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، مکی دور ہے، ان کے والد اور چچا تلاش کرتے ہوئے مکے پہنچے، پتہ چلا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے بیٹے زید بطور غلام رہ رہے ہیں۔ مومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے غلام تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اب حضرت زید کے والد چچا ڈھونڈتے ہوئے مکے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس غلام ہے،